ہوتا ہے کہ حسین اور یزید کی جنگ کا کیا معاملہ تھا. ان کا کوئی اسلامی جنگ نہیں تھی. دونوں آئے تھے حصول اقتدار کے لیے. یزید چاہتا تھا میں حاکم رہوں، حسین چاہتے تھے میں حاکم رہوں. ایک کا تخت بچ گیا، دوسرے کو قتل کر دیا گیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم برداشت کر لیں یہ بات؟ کیا برداشت کیجئے گا اس کو؟ کیا اس کا جواب دینا ضروری نہیں ہے؟ کیا اس بےہودگی کو برداشت کر لیا جائے؟ نہیں. تو ہم بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں دیں گے. ہم بڑی شرافت سے ایک سوال قائم کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ان کے خیر خواہ لوگ یہاں موجود ہوں تو ہم انہیں اس مسئلے پر کھلا ہوا چیلنج بھی دیتے ہیں. مجھے نہیں چاہیے یہ لمبی فوج. امام حسین کی جوتیوں کے صدقے میں ان کا گنہگار غلام عبید اللہ اعظمی ایسے فضول ڈاکٹروں کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، خطیب الہند. کہا گیا سبحان اللہ سبحان کہ امام حسین حق پر نہیں تھے. یہ اسلامی جنگ نہیں تھی. امام حسین اسلام کے لیے نہیں کربلا گئے تھے. کس کے لیے گئے تھے؟ اپنی ذات کے لیے گئے تھے، اپنے اقتدار کے لیے گئے تھے، اپنی سلطنت کے لیے گئے تھے. یزید بہت اچھا تھا، یزید جنتی تھا. تو یزید جنتی تھا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. یزید امیر المومنین تھا، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. ہو سکتا ہے دو چار ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوں، وہ کہیں صاحب اس ڈاکٹر کا نام بھی تو لے لیجئے ورنہ ہم سب پر انگلی اٹھے گی. یزید رضی اللہ عنہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. یزید رحمت اللہ علیہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا. ڈاکٹر صاحب کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک. انہوں نے اپنے کو شو کیا کیا ہے؟ اسلام کے مبلغ، داعیہ اسلام. ٹھیک ہے. ہم ڈاکٹر صاحب سے شرافت کی زبان میں ایک سوال پوچھنا چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اپنا فیصلہ، آپ کا اپنا عقیدہ، آپ کو مبارک. یزید جنتی ہے تو آپ اسی کے ساتھ اس کی جنت میں چلے جائیے گا. ہم لوگوں نے جس جنت کے بارے میں پڑھا ہے اس جنت کا تعارف قرآن نے کروایا. اس جنت میں کون لوگ جائیں گے قرآن نے بتایا ہے. اس جنت کا سردار کون ہوگا یہ صاحب قرآن نے بتایا ہے. جنت میں کون جائیں گے؟ مومنین. بتایا کس نے؟ قرآن نے. جنت کے سردار کون ہیں جنت کے لوگوں کے؟ امام حسین اور امام حسن. بتایا کس نے؟ جن پر قرآن نازل ہوا اس رسول نے. رسول کی زبان کی حقیقت کیا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جو وحی خدا ہوتی ہے. تو اب ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جانا کہ جنت میں مومن جائے گا، اور جنتیوں کے سردار کا نام، جنتی مردوں کے سردار کا نام حسنین ہے، امام حسن، امام حسین. جنتی عورتوں کے سردار کا نام شہزادی رسول ہے، سیدہ فاطمہ صلوات اللہ علیہا. بات کلیئر ہو گئی؟ کہاں سے کلیئر ہوئی ہے؟ زبان رسالت سے. قرآن کہتا ہے ہم ظالم کو ہدایت نہیں دیتے. قرآن کہتا ہے غیر مومن نہیں جائے گا جنت میں. اب آئیے ذرا سا چہروں کو دیکھیں. حسین کے خلاف ڈاکٹر ذاکر نائک کے دل میں اگر اتنا بغض و حسد ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا، مجھے ان سے کچھ نہیں کہنا ہے. مجھے تو صرف یہ کہنا ہے کہ آپ کو بغض و حسد اس سے ہے جس سے محبت مصطفیٰ کو ہے.
جس سے محبت خدا کو ہے، جس سے محبت صحابہ اور اہل بیت کو ہے، جس سے محبت تمام مسلمانوں کو ہے، تمام مومنین کو ہے، آپ کو اس سے بغض و عداوت ہے؟ وہ حق پہ نہیں تھا، ان کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں یزید حق پہ تھا۔ یزید کو امیر المومنین کہنا چاہیے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے، یزید کو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کہیے آپ، ہم آپ کو نہیں روک رہے ہیں، مگر ہم آپ سے ایک علمی سوال تو کریں گے کہ رضی اللہ عنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جملہ آپ نے قرآن سے لیا ہے، یہ قرآن کی ایک مقدس آیت کا مختصر سا ٹکڑا ہے۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ صحابہ کے لیے ہے۔ کیا یزید صحابی تھا؟ نہیں۔ اچھا چلیے، غیر صحابہ کے لیے بھی اگر یہ جملہ اعزازی طور پہ بولا گیا تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یزید کا وہ کون سا کارنامہ تھا جس کی بنیاد پہ وہ رضی اللہ عنہ ہے؟ اللہ کو خوش کرنے والا کوئی کام نہ کیا ہوگا اس نے، تبھی تو آپ اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں نا۔ اللہ کی رحمتوں والا کوئی کام کیا ہوگا نا اس نے، جبھی تو آپ اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کام تھا اس کا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ کا جو رضی اللہ عنہ تھا اس کا کام بتاویں ہم آپ کو۔ 60 ہجری میں تخت نشین ہوا، 36 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 3 سال تک حکومت اس نے کیا، اللہ کے بندوں کو ظلم و جبر کی چھری سے ذبح کیا، 4تھے سال جہنم میں چلا گیا، اس لیے کہ حسین کی جنت میں تو جانے سے رہا۔ سردار جنت ہی کو قتل کرے اور سردار جنت ہی کی جنت میں جائے، اور جنت کے سردار حسین ہیں، یہ رسول مختار فرمائیں، تو کہاں گیا؟ شداد کی جنت میں؟ کدھر گیا یہ؟ بہرحال وہ تو جہاں جا کے جل رہا ہے اپنی جگہ۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی خوبی اس میں نظر آئی آپ کو کہ آپ اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ اس سے راضی ہے؟ اللہ اچھے کام سے راضی ہوتا ہے یا برے کام سے؟ قرآن کریم فرماتا ہے من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے بھی ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب ہم اللہ کی مانیں یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی؟ 72 مومنین کو قتل کرنے کے بعد بھی وہ جنتی ہے، رسول کے بیٹے کو ذبح کرنے کے بعد وہ جنتی ہے، جس کے گھر میں آیت پردہ نازل ہوئی اسی کی بیٹیوں کا پردہ اور چادر چھیننے کے بعد بھی وہ جنتی ہے۔ ذاکر نائک، تم تاریخ کے سب سے بڑے آتنکوادی اور ٹیررسٹ کو جنتی کہہ رہے ہو، یاد رکھنا۔ اور اگر یزید کی تعریف کی جائے اور اسی کا نام اسلام رکھا جائے تو پھر تو اسلام میں ٹیررزم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر حسین کا کردار نہ ہوتا تو اسلام جیسا مذہب امن و سلامتی سمجھ میں نہ آتا۔ آج کی دنیا کو جو بھی اسلام جیسا مذہب امن و سلامتی ہم سمجھا رہے ہیں وہ حسینی کیریکٹر کے واسطے سے سمجھا رہے ہیں، اس لیے کہ حسین نے اپنے نانا کے کیریکٹر کا اظہار کیا تھا، صحابہ کے کیریکٹر کا اظہار کیا تھا، اہل بیت کرام کے کیریکٹر کا اظہار کیا تھا، اسلامی کیریکٹر کا اظہار کیا تھا۔ مگر یہ یزید کا کردار کہیں سے اسلامی کردار، ظلم اسلامی کردار ہے؟ انسانوں پر پانی بند کرنا اسلامی کردار ہے؟ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے شہیدوں کی لاشوں کو روندنا اور ان کی ہڈیوں کو توڑنا یہ اسلامی کردار ہے؟ سیدانیوں کا خیمہ جلانا اسی کا نام اسلامی کردار ہے؟ اگر یہی اسلام ہے تو پھر ٹیررزم کیا ہے؟ پھر ظلم کیا ہے؟
معلوم یہ ہوا کہ یزیدی کسی بھی کردار کو اسلام کے حوالے سے بیان کرنا اسلام کے غداروں کا کام تو ہو سکتا ہے، اسلام کے وفاداروں کا کام نہیں ہو سکتا۔ حضرات، یزید کا کون سا کام ہے کہ اس کو رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہو؟ اللہ کو کہیں راضی کیا ہوگا تب نہ کہہ رہے ہو، کون سا کام؟ تاریخ کے حوالے سے بول رہا ہوں، صفحہ نمبر میں نہیں بتاؤں گا، ڈاکٹر صاحب جیسے نمبری سے پوچھئے گا۔ 3 سال یزید کے اور 3 کارنامے یزید کے، ذہن میں رکھ لیجئے گا، شاید کسی نے نہ سنایا ہو آپ کو، اور سنایا بھی ہو تو اس طرح نہ سنایا ہو۔ یزید کی حکومت کے 3 سال، 3 سال میں الگ الگ ایک کارنامے۔ پہلے سال کا کارنامہ اہل بیت مصطفیٰ کا قتل، کربلا میں انسانیت کی تاریخ کے شامیانے میں آگ لگا دیا گیا۔ یہ یزید کی حکومت کے پہلے سال کا کارنامہ۔ یزید کی حکومت کے دوسرے سال کا کارنامہ مسجد نبوی میں گھوڑے بدھوانا، مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا، مسجد نبوی میں گھوڑوں کی لید کا پایا جانا، مسجد نبوی میں اونٹ باندھا جانا، مسجد نبوی میں صحابہ کو تھپڑ مارا جانا، مسجد نبوی میں انسانیت کا لہو بہایا جانا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کیا تھا یزیدی فوجیوں نے، مستند تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں، ہے کسی کے اندر ہمت تو جھٹلا دے مجھے، یزیدی فوجیوں نے مدینہ طیبہ کی مقدس عورتوں کی اس طرح آبرو ریزی کی تھی کہ سنی مورخین یہ لکھتے ہیں کہ 1000 عورتوں کو ناجائز حمل ٹھہرا تھا۔ یہ یزید کی حکومت کا دوسرا سال ہے۔ پہلے سال میں اہل بیت مصطفیٰ کا قتل، دوسرے سال میں مصطفیٰ کے قوانین حلت و حرمت کا قتل، عورتوں کی آبرو ریزی، مدینہ شریف کی بے حرمتی، در رسول کی بے حرمتی، مصطفیٰ کی بارگاہ کی گستاخی۔ یہ ہے ڈاکٹر یزید کا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یزید، یہ ہے ان کا رضی اللہ عنہ، یہ ہے ان کا رحمت اللہ علیہ۔ تیسرے سال کا کارنامہ یزید کا مدینہ منورہ مکہ معظمہ پر حملہ، خانہ کعبہ پر حملہ، منجنیق کے ذریعے پتھروں کی گولہ باری، حرم شریف کی دیواریں شہید ہوئیں، اور اس کے بعد اتنے ہی پہ بس نہیں کیا یزیدی فوجوں نے، بلکہ آگ لگا دی خانہ کعبہ میں، غلاف کعبہ جل کر راکھ ہو گیا، حرم شریف کی چھت کی وہ لکڑیاں جو چھت کو سہارا دیے ہوئے تھیں جل کر خاک ہوئیں، ٹوٹ کر راکھ ہوئیں، اور چوتھے سال واصل جہنم ہو گیا۔ یہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا محبوب رہنما یزید۔ اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں امیر المومنین ہے وہ، تو ٹھیک ہے، حضور کے کلمے سے الگ کوئی کلمہ ایجاد کر لیجئے، اور اس کا امیر المومنین بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یزید کو خدا بنا دیجئے، آپ خود پیغمبر بن جائیے اس کے مذہب کے، روکتا کون ہے آپ کو؟ مگر اسلام کے دامن کا سہارا لے کر اسلام کی مقدس ہستیوں پر اگر آپ نے زبان کھولنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا قافیہ تنگ کر دیں گے ہم آپ کا۔ اس لیے کہ ہم ظلم کے خلاف جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے اس کا نام اسلام ہے، ہم نے یہ سمجھا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، مسلمانوں کو یہ جو آتنکوادی کہا جا رہا ہے، ہم دنیا کو جواب دیتے ہیں اس بات کا کہ بند کرو یہ بکواس، مسلمان آتنکوادی نہیں ہو سکتا، اور جو آتنکوادی ہیں انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے، اور ہم انہیں مسلمان کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ کہاں سے انہوں نے آتنکواد کا یہ سبق پڑھا ہے؟ امن اور شانتی کا سبق حسین نے پڑھایا ہے۔
आतंकवादी जहन यजीद की कोख से जन्म लेता है। दिसंबर है ना, जनवरी आने वाली है ना, ये तन का गोरा मन का काला बुश, ये यूरोप का एक्स प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर जैसा अमेरिकी प्लेयर, इन्होंने कहा था ना इस्लाम को आतंकवादी, मुसलमानों को आतंकवादी। हम इन्हें बताना चाहते, अपनी तारीख भी पढ़ लेना, मुसलमानों की भी। तुम्हारा साल शुरू होता है जनवरी से, और हमारा साल कब से शुरू होता है? मुहर्रम से। वो लोग अपना साल किस तरह शुरू करते हैं? लगे दम मिटे गम। शराब पीते हुए अपने साल का वो जश्न मनाते हैं। कोई ऐसी बेहूदगी नहीं होती जो जनवरी आने की खुशी में न मनाई जाती हो। तो सारी बेहूदगियां तुम्हारे साल की शुरुआत में जाहिर होती हैं, और तुम उन बेहूदगियों के घोड़े पे सवार होकर नए साल का इस्तकबाल करते हो। ये तुम्हारा नया साल है। और हमारा नया साल, जहां मुहर्रम का चांद निकला नहीं, वहीं आतंकवाद के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ सबसे पहले नारा अगर कोई लगाता है तो मुसलमान लगाता है। यजीद जैसे आतंकवादी के खिलाफ नारा लगाता है तो मुसलमान लगाता है। यजीदियों जैसे टेररिस्टों के खिलाफ अगर नारा लगाता है तो मुसलमान लगाता है। हमने अपने साल का चांद देखा और आतंकवाद के खिलाफ नारा लगा दिया, टेररिज्म के खिलाफ नारा लगा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबुल हिंद। हजरात गिरामी, उस यजीद को रहमतुल्लाह अलैह, वो है डॉक्टर यजीद का रज़ी अल्लाह अन्हु। खैर, हमें कुछ नहीं कहना, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हर एक अपने बड़े की बड़ाई करता है। जो जिसका बड़ा है वो अपने बड़े की बड़ाई करता है कि नहीं करता? करना चाहिए। वो अपने बड़े की बड़ाई कर रहे हैं, हमें इससे एतराज नहीं। हमारे बड़े को बुरा कहेंगे, इससे एतराज है। और उनका बड़ा अगर इस्लाम के हवाले से उसको बड़ा कहेंगे तो भी हमको एतराज है। इसलिए कि जिस हुसैन की जंग को वो गैर इस्लामी कह रहे हैं, उस हुसैन से गैर इस्लामी काम कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कुरान की रोशनी में नहीं हो सकता। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने इरादा कर लिया है मेरे मुस्तफ़ा कि तुम्हारे अहले बैत को खूब खूब पाक और मुतहर कर दे। तो जिनको अल्लाह ने पाक किया है उनसे गैर इस्लामी काम तो कभी नहीं हो सकता। उनका तो हर कदम इस्लामी है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब, आपकी यजीद के लिए कौन सी आयत उतरी? सुनाइए ना दो एक आयत। आप तो महानंबरी हैं। आयत नंबर, सफा नंबर, पेज नंबर, किताब नंबर। यजीद के लिए भी कोई आयत है? हुसैन के लिए तो हुसैन की अजमतों के लिए आयत है। और सुना दूं आयत, कुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ईसाई आए नजरान के, उन्होंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम आपसे मुनाजरा करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे हबीब इनसे कहिए हम तुमसे मुबाहिला करेंगे। मुनाजरा ज़ुबानी गुफ्तगू का नाम है, मुबाहिला अमली गुफ्तगू का नाम। क्या होता है मुबाहिला? तो कुरान ने कहा कि इनसे कहिए अबना आना व अबनाकुम तालो तालो अबना आना व अबनाकुम, लाओ तुम अपने बेटों को मैदान में, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी खवातीन को लेकर आओ, हम खातून इस्लाम को लेकर आते हैं।
تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جان کو لے کر آتے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفس کو لے کر آتے ہیں. اور میدان مباہلہ میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ، ہم بھی کھڑے ہو جائیں. تم کہتے ہو میں اللہ کا رسول نہیں، تم کہتے ہو اللہ ایک نہیں، تم کہتے ہو قرآن سچی کتاب نہیں، تم کہتے ہو اسلام برحق نہیں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں تم جھوٹے. اب تم ان چیزوں کو جھوٹ قرار دے رہے ہو، تو تم بھی ہاتھ اٹھاؤ اللہ کی بارگاہ میں. ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جھوٹوں پر لعنت کی جائے. اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اسی میدان میں فیصلہ کر دیں گے. آئے عیسائی تو حضور جب میدان میں اسلام کی صداقت کی گواہی کے لیے جن لوگوں کو لے کر آئے، دین کی صداقت کی گواہی کے لیے جن کو لے کر آئے، قرآن کی صداقت کی گواہی کے لیے جن لوگوں کو لے کے آئے، اپنی نبوت و رسالت کی صداقت کی گواہی کے لیے جن لوگوں کو لے کر آئے، وہ کون تھے؟ بچوں میں امام حسن اور امام حسین تھا. جانوں میں، نفسوں میں مصطفیٰ بھی تھے، مرتضیٰ بھی تھے. عورتوں میں جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ بھی تھی. اور میرے آقا میدان مباہلہ میں فروکش ہو گئے، بیٹھے، کملی اٹھائی، دائنے سائیڈ میں حضرت علی کو بٹھالا، بائیں سائیڈ میں سیدہ کو بٹھالا، دائنے زانو پہ امام حسن کو بٹھالا، بائیں زانو پہ امام حسین کو بٹھالا، اور کملی اڑھا کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے رب یہ میرے اہل بیت ہیں. تو اللہ نے کہا تھا نا کہ عیسائیوں کو چیلنج کیجئے، وہ اپنے بچے لے کے آئیں، آپ اپنے بچے لے کے آئیے، وہ اپنی جان لے کے آئیں، اپنی جان. تو اسلام کی صداقت کے لیے میدان مباہلہ میں جو لوگ آئے، یہی تو اسلام کے گواہ ہیں نا، یہی تو قرآن کے گواہ ہیں نا، یہی تو اللہ کی وحدانیت کے گواہ ہیں نا، یہی تو رسول کی رسالت کے گواہ ہیں نا، یہی تو دین کی عظمت کے گواہ ہیں نا. میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ جو لوگ میدان مباہلہ میں آئے تھے وہ تو اسلام کے گواہ، قرآن کے گواہ، اور وہی کربلا میں پہنچے تو غیر اسلامی ہو گئے. یاد رکھیے گا، اہل بیت جہاں ہوں گے حق وہیں ہوگا، اور حق وہیں ہوگا جہاں اہل بیت ہوں گے. اس کو یاد رکھیے گا. کیا شان ہے اہل بیت کی جی؟ بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت. اس حسین کے بارے میں ناپاک زبان کھولی ہے تم نے، جس حسین کی شان یہ ہے، ایسا قرآن کا حافظ، ایسا قرآن کریم کا محافظ، ایسا قرآن کریم کی آیتوں کا نگہبان، کہ اپنے بیٹوں کو تو قتل ہونے دیا، حرمت کی تے کے 2 نقطوں کو قتل نہیں ہونے دیا. نو کے ثنا پر کوئی بھی حافظ قرآن پڑھتا ہے تو اسی وقت تک دوستو جب تک دم میں دم ہے. مرنے کے بعد بھی کسی حافظ کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا؟ حضرت زید ابن ارقم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام کا سر کوفے کی سرزمین سے گزر رہا تھا، نو کے ثنا پہ امام کا سر تھا، اور امام کے منہ سے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ ہیں امام حسین. تو یزید جنتی ہو گیا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ یزید کا پرچار پرسار کرنا چاہتے ہیں نا، کیجئے. لاکھوں کا تو مجمع بلا لیتے ہیں آپ، کیجئے. میرے کام کیجئے کہ آپ کا یزید بہت یتیم ہو چکا ہے، بڑا یہ لفنگا لچا نادار ہو چکا، کوئی پوچھتا نہیں ہے اس کو. ہمارے حسین سے پہلے تاریخ میں بہت تلاش کرنے کے بعد شاید یہ نام 2-4 جگہ مل جائے، مگر شہادت حسینی کے بعد ایسا زندہ ہوا ہے یہ نام
کہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں، ہر شہر میں، نگر نگر، سفر سفر، ہزار ہزار، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں حسین کسی نہ کسی شکل میں موجود نہ ہو۔ اسی مجمع میں کوئی احمد حسین ہوگا، کوئی محمد حسین ہوگا، کوئی دلدار حسین ہوگا، کوئی اظہار حسین ہوگا، کوئی دلفگار حسین ہوگا، کوئی انتظار حسین ہوگا، کوئی اسرار حسین ہوگا، کوئی ابرار حسین ہوگا، کوئی افتخار حسین ہوگا، کوئی صفدر حسین ہوگا، کوئی حیدر حسین ہوگا، کوئی احمد حسین ہوگا، کوئی محمد حسین ہوگا۔ غرض آج ہر لب پہ آ رہے ہیں حسین، سارے عالم پہ چھا رہے ہیں حسین۔ یزیدیوں نے جس حسین پہ فرات بند کیا، ان کے منہ پہ تماچے حیدرآباد کا حسین ساگر لگا رہا ہے۔ تالاب ہی کا نام ہے حسین ساگر۔ حضرات، حسین گنج، حسین نگر، محلے حسین کے نام سے، شہر حسین کے نام سے، حسن پور، حسن نگر، قاسم پور، قاسم نگر، اکبر نگر، اکبر پور۔ سبحان اللہ، واہر کربلا کے شہیدوں، سبحان اللہ، کیا تم سے متاثر ہوا ہے سارا جہان؟ ہر قدم پہ تمہاری رہ گزر، ہر قدم پر تمہارے وفا کی چاندنی چھٹکی ہوئی ہے، بکھری ہوئی ہے۔ یزید نگر دکھاؤ۔ یاد رکھنا اس بات کو، یزید کوئی برا نام نہیں تھا، اچھا نام تھا، مگر کب تک؟ جب تک قتل حسین نہیں ہوا تھا تب تک۔ اس لیے کہ ہم تاریخ میں مسلمانوں کا نام یزید پڑھتے ہیں، مگر یزید نے اتنا برا کام کیا، انسانیت کو ذبح کیا، اسلامی عظمت کو ذبح کیا کربلا میں، تو نتیجے میں مسلمانوں نے اتنی نفرت کیا کہ مسلمانوں نے اپنے سماج سے اس کے نام کو نکال کے شیطان کی طرف پھینک دیا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے نہیں معلوم کتنے ہزار ہیں یہ، مگر مجھے بتاؤ ان تمام مسلمانوں میں کوئی بھی مسلمان ایسا ہے جس کا نام یزید ہو؟ نہیں ہے نا؟ کوئی بھی ایک مسلمان پورے ہندوستان میں کہیں ہے؟ کسی مسلمان نے اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا۔ مگر یزید کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نکلے ہیں، تو ان کو ہم مشورہ دیں گے کہ، اور ہم انہیں یزید کی صلبی اولاد نہیں کہہ سکتے، ہم ان پر یہ الزام ہرگز نہیں لگائیں گے کہ وہ یزید کی جسمانی اولاد، اور روحانی اولاد نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یزید تو نام ہے شیطانی جہاد کا۔ ہاں، یزید کی معنوی اولاد وہ ضرور ہے، جو جس کو مانتا ہے اس کی معنوی اولاد۔ ہم امام حسین کی معنوی اولاد، وہ بھی قبول کریں اپنے آپ کو کہ وہ مانوی اولاد ہیں یزید کی، جس طرح ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم حسین کی مانوی اولاد ہیں، ہم حسین کی روحانی اولاد ہیں۔ حسین کی تو جسمانی اولاد بھی سادات کی شکل میں موجود ہے، اور حسین کی مانوی اولاد بھی امت مصطفیٰ کی شکل میں موجود ہے۔ تو حسین کی تو جسمانی اولادوں کا بھی پتہ ہے اور مانوی اولادوں کا بھی۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب، میں آپ پر اتنا بڑا بلیم نہیں لگاؤں گا کہ آپ یزید کی صلب سے پیدا ہوئے ہیں، نہیں، میں نہیں کہہ سکتا، مگر مانوی اولاد تو ضرور کہوں گا آپ کو۔ تو اولاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ باپ دادا کے نام کا چرچا، باپ کا نام زندہ رکھنے کے لیے اس نام کو زندہ رکھا جائے۔ تو آپ نے جب شروعات کی ہے تو گورنمنٹ میں جا کے رجسٹریشن کروائیے، اگر کوئی اپنا نام بدلنا چاہے تو جا کے بدلوا سکتا ہے، سرٹیفکیٹ حکومت دے دیتی ہے، اپنے ہی سے شروع کر دیجئے۔ اب پوسٹروں میں ڈاکٹر ذاکر نائک مت لکھوائیے گا، ڈاکٹر یزید نائک لکھوائیے۔ ارے نائک صاحب، صحیح معنوں میں تو آپ ہیں کھل نائک، کھل چھپا دیا ہے، نائک دکھا دیا ہے، آپ ہیں کھل نائک۔ داڑھی لگتا ہے نجد سے ادھار مانگ کے لائیں،
शेरवानी फ्रांस से आई है, पायजामे का एक एक हिस्सा अमेरिका से आया है और दूसरा लंदन से। किसका पैसा आपसे बुलवा रहा है हम जानते हैं। आप किसका काम कर रहे हैं इसका भी पता है हमको। आप मुसलमानों के 1300 साला अकीदे पे चोट करके इस कौम को जो दुख पहुंचा रहे हैं उसके पीछे किस जालिम का हाथ है हम जानते हैं। इमाम हुसैन के साथ ये गुस्ताखी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। है हिम्मत तो रखो अपना नाम यजीद, और आके स्टेज पे कहो कि आज से मैं डॉक्टर यजीद नाइक हूं। दोबारा स्टेज लगाने का इंशाअल्लाह मौका फिर नहीं मिलेगा। फिर यजीद के साथ जहानी बनकर वहीं लगाइएगा स्टेज जिस जहन्नम में है वो। आखिरी बात, मैंने दोनों बातें इसलिए की हैं, याद रखना, जितना जिक्र शहादत जरूरी है उतना ही हुसैन के गद्दारों